لوگ یاد رکھو گے تو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگے. میرے نبی مکرم سید کونین کا ایک صحابی ہے. میں نے کیا لفظ بولا؟ بس یہ لفظ میں پھر بولوانوں. کون تھا؟ میرے نبی مکرم سید کونین کا ایک صحابی ہے حضرت ابو طفیل عمرو بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کون ہے؟ کیا ہے؟ بولیے. ایک صحابی ہے میرے نبی کا غلام ہے, میرے نبی کا صحابی ہے. میرے آقا کا انتقال ہو گیا, زمانہ جناب صدیق کا آیا, یہ اپنے عقیدے پہ قائم. عمر فاروق کا دور آیا, یہ اپنے عقیدے پہ قائم. حضرت عثمان کا دور آیا, یہ اپنے عقیدے پہ قائم. مولا علی کا دور آیا, خارجیوں کا فتنہ کھڑا ہوا. اور خارجی کون ہے؟ آج کل کے طالبان اور داعش, یہ خارجی ہیں. مری ہوئی آواز نہیں نکالی ہے, کیونکہ میرے نبی نے خارجیوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں, قسم اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں وہ 100% انہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میرے نبی نے بڑی نشانی بتائی تھی کہ یقتلون اہل الاسلام ویقعون اہل الاوثان. ان کی بڑی نشانی یہ ہوگی, یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے, یہ کافروں مشرکوں کو کچھ نہیں کہیں گے. آج تک کسی نے سنا ہے کہ داعش نے کسی مندر میں دھماکہ کیا, کسی سینمے میں دھماکہ ہوا؟ روز سنتے ہو یا مزار پہ ہوا, یا دربار پہ ہوا, یا مسجد کے گیٹ پہ ہوا. یہی ہے نا, مسلمانوں کو قتل کریں. اور میرے نبی نے ان کے لیے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہوں گے. طوبی لمن قتل ما قتلوا, جنت ہے اس کے لیے جو ان کو مارے, یہ ان کے ہاتھوں مرے. اور ایک صحابی کو میرے نبی نے فرمایا ہر مجاہد کے لیے جو شہید ہو جائے ایک جنت ہے, جو ان خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوگا اس کے لیے 2 جنت ہیں. اس لیے جو ہماری پاک فوج یہ جو آپریشن کر رہی ہے نا, یہ جہاد کر رہی ہے, ان کے ہاتھوں جو شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے ڈبل جنت. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہم کلاب النار, یہ جہنم کے کتے ہوں گے. تو خارجی کی پہلی پہچان یہ کہ وہ علی پاک کا بغضی ہوگا. کس کا؟ یعنی خارجیت کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ مولا علی کے خارجی آئے, خارجی انہوں نے پروپیگنڈا کیا میرے مولا علی کے خلاف. توجہ, اس زمانے میں مولا علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا. آج کئی سنیوں پہ شرک کا فتویٰ, میں شرک, اللہ دیا بندیا عقیدہ مضبوط رکھ. ان 2 نمبر مفتیوں کے فتووں سے مت ڈر. شرک شرک شرک, یا رسول اللہ شرک, یا علی شرک, ان سے مت ڈر. فتوے نظر کیوں کہ تجھ پہ شرک کا فتویٰ آج لگ رہا ہے جس نے پہلی گھٹی نبی کا لحاف لیا تھا, قرآن نبی سے پڑھا تھا, کلمہ نبی سے پڑھا تھا, آنکھ نبی کے چہرے کو تک کے کھولی تھی, کعبے میں جو پیدا ہوا تھا, اس علی کو جب انہوں نے مشرک کہتے ہوئے حیا نہیں کی ہے تو تیری میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. توجہ ہے نا. خارجیوں کا فتنہ آیا تو وہ جو صحابی تھا جی, یہ بھی خارجیوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا. لیکن ذرا میں بتلانے لگا ہوں یہ صحابی ہے کون. چھوٹی سی عمر ہے, میرے نبی کی خدمت میں ان کے والد گرامی, اس کے والد گرامی میرے نبی کی خدمت میں لے کے گئے. میرے نبی نے لاڈ کیا, دھیان ادھر, میرے نبی نے لاڈ کیا, میرے آقا نے لاڈ کیا, میرے نبی نے پیار کیا. پیار کرتے ہوئے میرے نبی نے ماتھے پہ ایک چٹکی بھری. اس میں 2 روایتیں ہیں, ایک یہ کہ سر میں درد ہو رہا تھا, نبی نے چٹکی بھری. ایک یہ کہ سرکار نے لاڈ سے چٹکی بھری, جدھر نبی نے ہاتھ لگایا ادھر بال نکل آئے. بالوں کا گچھا اس صحابی کے ماتھے پہ نکلا. اب اس گچھے کو سنبھال کے رکھتے. لوگ, حضور کا وصال ہوا, لوگ آتے کہتے نبی کی برکت تو دکھاؤ. یہ اپنا ماتھا امامہ اتارتے, وہ چمکتے دمکتے بال, وہ دیکھ کے لوگ
اسے چومتے، یہ نبی کے ہاتھوں سے نکلے ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ بال نبی کے زمانے میں بھی رہے، جناب صدیق کے دور میں بھی، جناب فاروق کے دور میں بھی، جناب عثمان کے دور میں بھی، مولا علی کا دور آیا یہ بال ادھر ہی موجود ہیں۔ لیکن جب یہ خارجیوں کے فتنے میں آئے، مولا علی کا دل میں بغض آ گیا، کیونکہ خارجی سب سے پہلے دل سے حب علی کو نکالتے ہیں۔ انہوں نے فتنہ بپاپ کیا، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، یہ صحابی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جب خارجیوں کا فتنہ صحابیوں کو بھی پریشان کر دیتا ہے، عام بندوں کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن توجہ کر، اب یہ جیسے ہی دل میں بغض علی آیا، ماتھے کے بال گر گئے۔ جی 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 نبی کی برکت والا اثر۔ ان کے والد نے دیکھا، او پتر تیرے بال کدھر گئے ہیں؟ او بیٹا جی تیرے بال کدھر گئے ہیں؟ عرض کی ابا جی گر گئے۔ فرمایا گرے کیسے؟ انہوں نے سوچنا شروع کیا، ابھی تک والد کو پتہ نہیں تھا یہ خارجیوں کے ہتھے لگا ہوا ہے۔ باپ نے پوچھا، اے پتر کدھر دن گزارتا ہے، کدھر تیری راتیں گزرتی ہیں؟ ابا جی فلانے بڑے تگڑے عالم ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ادھر مجلس کرتا ہوں، ادھر جا کے نشست کرتا ہوں۔ ابا جی سمجھ گئے، کہنے لگے ارے او بدبخت، اوے وہ تو علی کے منکر ہیں، علی کے بغضی ہیں، اور تو ان کے پاس بیٹھا ہے، تیرے دل میں بغض علی آیا ہے، اس لیے تیرے ماتھے سے نبی کی برکت کا، نبی کے فیض کا وہ نور، نبی کا وہ فیض کی وہ برکت، نبی کی صحبت کا وہ اثر وہ ختم ہو گیا ہے۔ لہذا خبردار۔ ابا جی نے مارا پیٹا، ڈرایا دمکایا، گھر میں دروازہ بند کیا، بیٹے کو ان سے دور کیا۔ آہستہ آہستہ ابا جی نے بیٹے کو علی کی شانیں سنائی، شان علی سنی، دل سے خارجیوں کا پروپیگنڈا دور ہوا۔ توبہ کی، اللہ جی معاف کرنا، مولا علی کی خدمت میں آئے، اے علی پاک مجھے معاف کر دو، میرے دل میں تھوڑے دنوں کے لیے آپ کے خلاف بغض آیا تھا۔ میرے آقا مولا علی نے سینے سے لگایا، فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اسی رات سوئے، صبح جاگے، نبی کی برکت پھر ماتھے پہ روشن ہو گئی۔ نبی کی برکت کے، نبی کی صحبت کے وہ آثار ماتھے پہ پھر دیکھتے رہتے ہو، نبی کی صحبت و برکت کی آثار پھر ماتھے پہ روشن ہو گئے، ماتھے پہ روشن ہو گئے، ماتھے پہ پھر وہ بال نکل آئے۔ یہاں یہ حدیث ختم ہو گئی، یہاں یہ مسئلہ ختم ہو گیا، پر ایک نکتہ تو سمجھ آ گیا۔ اور جب بغض علی صحبت رسول کا اثر ضائع کر دیتا ہے تو مولوی پیر کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اور علی کا بغض ہے، صحابیو حضور کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہو، اس کی صحبت کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، صحبت کا فیض چلا جاتا ہے۔ صحبت رسول یعنی رسول کی صحبت بھی اسے فائدہ نہیں دیتی، اور کہ جب بغض علی صحبت رسول کا اثر ضائع کر دیتی ہے، پیر مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے یہ جلسے میں مبارک دیتا ہوں